موضوع الدرس في قصة موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المائدہ کی آیات ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور میں نے پہلے بھی الحمدللہ کئی دروس میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ نے سب سے زیادہ ذکر جو ہے انبیاء میں سے 4 انبیاء کا فرمایا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام۔ یہ 4 انبیاء ہیں جن کا قرآن نے بڑی تفصیل سے، بڑے بسط سے اور مختلف اسالیب سے مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مختصراً کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں وہ چونکہ ابو البشر ہیں، ابو الانس ہیں، تمام مخلوقات انسی کے باپ ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں، اور انہی سے ساری ابتداء انسانیت کا مسئلہ ہے۔
اس لیے اللہ نے ان کے ذکر کو بھی قرآن میں بار بار کہا کہ آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، پھر کیسے اللہ نے ان کو مقام دیا، مسجود الملائکہ بنایا، اللہ نے انکار کرنے پر ابلیس کو ملعون قرار دیا، یہ ساری تفصیل ہے۔ پھر آسمان سے کیسے اتارے گئے، یعنی حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے کپڑے اترے اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام زمین میں آنے کے بعد اپنی اس غلطی پر اللہ کے دربار میں روتے رہے، فریاد کرتے رہے، اور مدتوں کے بعد اللہ نے ان کی درخواست اور توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ سارے واقعے کیوں بیان کیے گئے کہ تم خود غور کرو کہ کتنا بڑا شان ہے آدم علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا۔ تم تو سارے زمین میں پیدا ہوئے ہو نا، تمام انبیاء کی پیدائش جو ہے وہ زمین پر ہے، صرف آدم علیہ السلام ہیں جو آسمانوں میں اور جنت میں پیدا ہوئے۔ اور پھر جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہے ان کا سلسلہ جو اللہ نے پیدا فرمایا کہ ماں باپ سے پیدا ہو، تمام انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے جبریل کو بھیجا، انہوں نے آگے سیدہ مریم علیہ السلام کے دامن میں پھونک ماری، لیکن یہ مقام تو آدم کو ملا ہے کہ خلقتہ بیدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ مقام تو اور کسی کو نہیں ملا کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آسمانوں میں بنایا، اور پھر اتنی عرصے تک انہیں جنت میں رکھا اور بڑی مدتوں کے بعد اس میں روح پھونکی۔ تو یہ مقام آدم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شرف دیا علم کا کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اور آدم علیہ السلام اور ملائکہ کا مقابلہ کرایا کہ فرشتے کہتے تھے کہ آپ ان کو نہ بھیجیں زمین میں، یہ فساد کریں گے، یہ قتل ریزی کریں گے، یہ خون ریزی کریں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم اور اس کی اولاد کی شان میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلم۔ یہ سارا واقعہ قرآن میں۔ پھر اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا، آپ کی بیوی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی، اور یہ بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کائنات میں کہ کسی عورت کو اس کے مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا جائے، اور پھر یہ کبھی نہیں ہوا کہ عورت بھی ایسے پیدا ہو کہ بغیر اس پہ کوئی مدت ولادت بھی نہ گزرے، بچپن بھی نہ گزرے، بالکل فوراً پیدا ہو اور جوان ہو۔ آدم علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کون؟ اللہ نے حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک، یہ تمہاری بیوی۔ اس میں اللہ نے اپنی مخلوق کو سبق دیے ہیں کہ آدم خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، نبی ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، لیکن وہ بھی بغیر عورت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے ایک مرد کے لیے ضروری ہے عورت، اس کے بغیر یہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صالحہ بیوی عطا فرمائے، دین والی بیوی عطا فرمائے، کیونکہ بیوی اگر صالحہ ہو، دین والی ہو تو گھر جنت بن جاتا، اور اگر نعوذ باللہ خبیثہ ہو، فاسقہ ہو، فاجرہ ہو، پھر آدمی کے لیے جنت نہیں جہنم۔
اور یہ بھی اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ بھائی جیسے بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا. علماء نے لکھا حکمت یہ تھی کہ دل انسان کا بائیں طرف ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ ہر حال میں انسان کو اپنے جنس عورت کے ساتھ میلان رہے گا. اور پھر کتنا بڑا شان ہے کہ جناب وہ بیوی بنا دیا اور حکم دیا اس کو ننتا ہوتا جاؤ جنت میں رہو، غلام نہار غزل ہے اسے شیطان، کھاؤ پیو جہاں سے مرضی ہے. کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا. اس لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينكح المرأة، ایک عورت کے ساتھ جو شادی کی جاتی ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں. فرمایا لجمالها، کبھی تو اس کے حسن کو دیکھ کے آدمی پاگل ہو جاتے ہیں، او یار ایسی خوبصورت بیوی میری ہونی چاہیے. اور فرمایا کبھی یہ ہوتا ہے کہ حسبها ونسبها، کہ بڑے خاندان کی عورت ہے، میری بیوی بنے گی تو میری نام اونچی ہو جائے گی. اور کبھی فرمایا کہ آدمی اس لیے شادی کرتا ہے لمالها، کہ وہ عورت صاحب جائیداد ہے، بڑی جائیداد کی مالک ہے. شادی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ وہ جائیداد بھی خاوند کے تصرف میں آئے گی. اور چوتھی قسم یہ ہے میرے آقا نے فرمایا دینھا، کہ کبھی آدمی شادی کرتا ہے وہ حسن بھی نہیں دیکھتا، جب وہ کہتا ہے دیندار ہو. اور آپ نے آگے یہ بھی فرما دیا اپنی امت کو فختر ذات الدین، کہ تم اگر اپنے بچوں کا رشتہ کرو تو دین والی لڑکی ڈھونڈو. کیوں؟ مال تو فنا ہو سکتا ہے، کتنے بڑے بڑے قارون ختم ہو گئے، کہاں ہے مال ان کا؟ جمال بھی فنا ہو سکتا ہے، کوئی بیماری آ گئی گیا ہو سکتا. یہ جب بیماری نہ بھی آئے تو جو بوڑھی ہوتی جائے گی تو وہ پہلے جو جمال تھا اب تو جھڑیاں پڑ گئی چہرے پہ، اب تو بال سفید ہو گئے، اب تو دانت بھی مصنوعی ہو گئے، تو جمال بھی ختم ہو جاتا ہے، مال بھی ختم ہو جاتا ہے، حسن بھی ختم، لیکن دین ختم نہیں ہوتا. کہ وہ خود بھی گھر میں دیندار ہوگی، نماز کا، تہجد کا، روزے کا، رمضان کا، افطار کا، سحر کا، پھر اپنے بچوں کی تربیت کا، تو اس کا یہ صدقہ جو ہے جاری رہے گا. وہ عورت مر بھی جائے آگے اولاد صالح ہوگی. اور پھر اپنے خاوند پہ وہ نظر رکھتی ہے، اس کو گناہ سے بچاتی ہے. اصولی بات ہے کہ آدمی بھوکا ہو نا جی، اس کو پھر جو بھی ملے نا تو وہ پھر نہیں دیکھتا. اگر بھوکا نہ ہو تو کہ یار یہ کیا لے آئے ہو، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ لے جاؤ، یہ میں نہیں کھاتا. لیکن اگر 2-3 دن کے حضرت بھوکے ہوں نا، پھر سوکھی روٹی بھی آگے رکھ دو تو اس کے لیے بھی وہ نعمت ہوتی ہے. یار اس کو کہہ رہے جی پانی میں بھگو کے کھا لیں گے، بس کیا کریں، ہم مرتے ہیں، پیٹ میں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے جب آدمی، جنس بھی ایک بھوک ہے، ہر آدمی میں ایک فطری خواہش ہے، اگر اس کے گھر میں وہ بھوک نہ مٹے تو وہ جہاں بھی مرضی آئی پھر منہ مارے گا، پھر وہ گند بھی کھائے گا، پھر وہ گناہ بھی کرے گا، پھر وہ بازاری عورتوں کے پاس بھی جائے گا، پھر وہ کتے کی طرح لائن لگا کے کھڑا رہے گا کہ پہلا نکلے تو میں جاؤں. یہ صرف کتے میں ہے کہ ایک کتا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے انتظار میں. تو اگر عورت دیندار ہے، اس کو خیال ہے، ہر چیز کا خیال ہے کہ جی میرے خاوند کو صرف یہ ضرورت نہیں ہے کہ کپڑے استری ہو کے ملے، گھر صاف چمکتا ہو، اور پراٹھا صبح کو جو ہے ماشاءاللہ بہترین بنا ہوا ہو، اور روزانہ ناشتے میں ویرائٹی ہو، اور ڈنر میں ویرائٹی ہو، اور لنچ میں ویرائٹی ہو، اور نئی نئی چیزیں پیدا ہو کر. نہیں، سب سے پہلی چیز اس کی خواہش کو پورا کرو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ کتنی بڑی خوش نصیب بیوی ہوگی کہ جس خاوند کو خدا اپنے ہاتھوں سے بنائے، اس کی بیوی کو بھی اپنے ہاتھ سے اس کی بائیں پسلی سے نکال لیں.
یعنی اللہ نے آدم کے لیے چن لیا، اس بیوی کو اللہ نے آدم کے لیے چن لیا، اور پھر ہمیں تو جنت اس کی رحمت سے مرنے کے بعد ملے گی نا، وہ منازل طے کرنے کے بعد ملے گی، قبر کی زندگی گزارنے کے بعد ملے گی، جب اٹھیں گے اللہ کی رحمت سے، پہلے تو نہیں ملتی جنت۔ لیکن ان کو تو پیدا ہونے کے بعد مل گئی، فرمایا اس کو ننتا وزوجکل جنت، جاؤ جنت میں رہو، بولے گا فکلا من ہے اس سے تمہاں۔ تو جہاں اتنی آزادی دی وہاں تھوڑی پابندی بھی لگا دی کہ ولا تقربا هذه الشجرة، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کیا سبق ملا؟ کہ بچوں کو آزادی دو، لیکن ان کو گناہوں سے بچنے کی بھی سختی کرو کہ یہ نہیں کرنا۔ اگر بچوں کو تم نے موبائل لے کے دیا ہے تو چیک بھی کرو کہ اس میں کیا کیا گند بھرا ہوا ہے۔ اور اب تو دشمنوں نے، فرنگی نے ایسی چال چلی ہے نا جی ہمارے خلاف، ہر قسم کی جنگ میں وہ ہے، فکری جنگ ہے، علمی جنگ ہے، آلات حرب کے ساتھ جنگ ہے، کیمیائی جنگ ہے، خوراک کے ساتھ جنگ ہے، کھانے کے ساتھ جنگ ہے، ٹی وی کے ساتھ جنگ ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، ایسی جنگ وہ لڑ رہا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی ایک منٹ میں بھٹک جاتا ہے۔ اب تو فلم بھی یعنی ٹی وی میں آ گئی، ٹی وی چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اس کو موبائل کھولو اور ٹی وی دیکھتے رہو۔ ایک دوست کو میں نے نصیحت کی تھی، وہ کہنے لگا حضرت یہ بالکل آپ کا فرمان تو ٹھیک ہے، آپ میرے استاد تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے درس میں بیٹھتا ہوں، اس لیے تو آپ استاد ہیں نا کہ آپ کی بات میں سنتا ہوں، آپ کا سبق سنتا ہوں، قرآن سنتا ہوں، تقریر سنتا ہوں۔ ایک شاگرد ہوتا ہے براہ راست کسی سے کتاب پڑھتا ہوں، اور نے کہا لیکن میرے لڑکے جو ہیں نا وہ ماشاء اللہ بالکل صراط مستقیم پہ ہیں، ان کی تو کسی غلط آدمی سے دوستی ہی نہیں ہے، اور میری لڑکیاں بس یا گھر ہے یا ان کا مدرسہ ہے، واپس آنا ہے، یا اس کے بعد کچن ہے، یا پھر اپنا کمرہ ہے، نماز ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اگر اللہ نے اولاد صالح دی ہو تو پھر نعمت ہے نا جی۔ حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ کے پیغمبر مانگ رہے ہیں اللہ اولاد لیکن پاکیزہ۔ میں نے کہا لیکن بہرحال اولاد پہ نظر رکھنی چاہیے تھوڑی سی۔ وہ پرانے دور میں ہمارے دیہاتی جو تھے نا، ہماری برادری بلوچ برادری، وہ کہتے ہیں بھائی کھانا کا نوالا تو سونے کا دو لیکن آنکھ شیر کی دیکھو، تھوڑی اس کو پتہ لگے کہ میرے باپ کی آنکھ میرے اوپر نظر ہے۔ جیسے حضور نے بھی فرمایا کہ ڈنڈا لٹکا دو، مارو نہیں لیکن لٹکا رہے، اس کو پتہ لگے کہ کھڑا ہے ڈنڈا۔ بگڑے تگڑے کا علاج پھر ڈنڈا ہوتا ہے نا، جہاں کتاب کام نہ کرے ڈنڈا کام کرتا ہے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا روتا ہوں، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے جی آپ نے صحیح فرمایا تھا، رات میری بیٹی کھانا کھاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ، ہم سارے گھر والے اکٹھے کھاتے ہیں، میاں بیوی بچیاں بچہ اور کوئی رشتے دار خاتون ہو، حتیٰ کہ ہم اپنی ملازمہ کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ موبائل اپنا بھول گئی، ٹیبل پہ بھول گئی اور چلی۔ اب صبح چونکہ اس نے کالج جانا تھا، اسے جلدی جا کے سو گئی۔ میں نے دیکھا موبائل، میں نے سوچا کس کا ہے، پھر میں نے چیک کیا تو ہاں بھی یہ میری بیٹی کا ہے۔
اب جو میں نے کھولا اس نے کہا مکی صاحب اس میں جو گندی فلمیں تھیں نا میرے تو پاؤں اسی وقت زمین میں گڑ گئے. اب میں اور میری بیوی دونوں آج ہفتہ ہو گیا ہے اب روتے ہیں. کھانا بھی چھوٹ گیا, ناشتے بھی چھوٹ گئے, گھر میں ہم نے کوئی بات بھی نہیں کی, اس بیٹی کے آگے بھی بات نہیں کی کسی کے, لیکن اللہ کے آگے بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ ہماری کس گناہ کی یہ سزا ملی ہے. لازماً ہم سے کبھی کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے جس کی یہ سزا ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا اس کا علاج میں تمہیں بتاتا ہوں, بالکل چپ کر جاؤ, ظاہر کرو گے لڑکی باغی ہو جائے. اب وہ کہے کہ میری بے حیائی کا پتہ لگ گیا ماں باپ کو, اور کیا کر لیں گے مجھے. بالکل برداشت کرو اور چپ کر کے اس کا کسی اچھی جگہ رشتہ کر دو, اور اس سے کھلے لفظوں میں پوچھ لو کہ بیٹی تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو بتاؤ, اور اگر ہے تو وہی کر دو. ایک مہینے کے بعد مجھے خط لکھا کہ میں چونکہ باہر چلا گیا ہوں, میں حاضر نہیں ہو سکا, آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا. آپ کے حکم پر ہم نے عمل کیا, ہم نے کھلا لڑکی سے کہہ دیا, اس نے کہا کہ ہاں ایک لڑکا ہے جس سے مجھے محبت ہے, میں اسی سے شادی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اس کو کہو جائے اپنے ماں باپ کو بھیجیے ہمارے پاس آئے رشتے کے لیے, ہم کرنے کے لیے تیار. ایک ہفتے کے بعد وہ لڑکی نے آ کے بتلایا, اس نے کہا کہ جناب بس میں غلطی پہ تھی, میں نے توبہ کر لی ہے. میں نے جب اس کو کہا کہ رشتے کے لیے آدمی ویسے کا رشتہ تمہارے ساتھ, میں تو فلرٹ کر رہا تھا, میں شادی کرنا تھوڑی چاہتا ہوں, میں تو ایسے ہر لڑکی کو دھوکہ دیتا ہوں. اور کہا میں نے توبہ کر لی, اب جہاں چاہے میری شادی کر. اس نے کہا ہم نے ایک اچھا پڑھا لکھا ماشاءاللہ دیندار لڑکے سے شادی کر دی, اللہ کا شکر ہے وہ سب اب اپنے گھروں میں آباد ہیں, اور باقی لڑکیوں کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ہم آپ کے حکم میں چل رہے ہیں. تو میرا بھائی یہ نہ سوچو کہ میرا بیٹا مسجد میں آ رہا ہے تو بس کوئی فرشتہ بن گیا ہے. نہ نہ نہ, یہ ہمارے داڑیاں شاڑیاں نہ دیکھا کرو. یہ جو 4 نمبر کی اینک لگاتے دیکھتے ہیں نا, یہ بھی ٹی وی پہ رات کو بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نہ سوچا کرو کہ مولوی صاحب پیر صاحب سب سے بگڑا تگڑے ہمارے گھر ہوتے ہیں, سب سے بگڑی تگڑی ہماری اولادیں ہوتی ہیں. پیدا ہوئے صاحب زادہ بن گئے, جب صاحب زادہ بن گئے ان کا کیا ضرورت ہے پھر علم کی یا پڑھنے کی یا کچھ کی. پیر زادہ ہیں جی حضرت, صاحب زادہ ہیں جی حضرت, حضرت کے خلف ہیں جی ماشاءاللہ, سجادہ نشین ہے جی, بس گیا. نہ دین کا نہ دنیا کا انشاءاللہ. اس پہ نہ کیا کرو. اب دیکھو اللہ دکھلا رہے ہیں کہ میں نے آدم کو پیدا کیا, میں نے حوا کو پیدا کیا, میں نے جنت دی, میں نے ملائکہ کو سجدہ کرایا, سجد الملائکۃ کلھم اجمعون. یہ شان بھی تو صرف آدم کی ہے نا, کبھی کسی فرشتے نے حضور کو تو سجدہ نہیں کیا. تمام علماء سے پوچھ لو کوئی روایت کوئی آیت ہے کہ فرشتوں نے حضور پاک کو سجدہ کیا ہو. لیکن اللہ نے آدم کو کتنا اونچا کیا, اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس. اب دیکھو چلو ایک آدمی نے سجدہ نہیں کیا, غلطی ہو گئی ہے, اچھا تو میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. تو ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر اللہ کے حکم پر آپ کے ابا کو سجدہ نہ کرے تو وہ قیامت کا لعنتی بن جائے, اور تم اپنے خدا کو بھی سجدہ نہ کرو تو تمہارا کیا مقام ہوگا. اس نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا نا, خدا کے سجدے کا تو انکار نہیں کیا, اور اس نے اپنے عقل کے مطابق دلیل بھی دی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں,
آپ نے مجھے چمکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کے بغیر نظام عالم چل نہیں سکتا ہے، گرمی ہے تو عالم ہے نا۔ بھائی دیکھتے ہیں نا، وہ جی ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، پاؤں بس ہی موت آ گئی، ٹھنڈا ہو گیا، حرارت غریبی ختم ہو گئی، بدن میں بند آ گیا۔ انجن جب تک پیٹرول لگا کے آگ نہ بنائے، گرم نہ ہو، گاڑی نہیں چلتی، ہوائی جہاز نہیں چلتے، بحری جہاز نہیں چلتے، بندوق نہیں چلتی، کوئی میزائل نہیں چلتا۔ دیکھا نہیں کیسے آگ نکل رہی ہوتی ہے، ہر چیز آگ سے چلتی ہے۔ وہ بدبخت اس گمان میں آ گیا نا کہ میں تو بڑی چیز ہوں، میرے بغیر تو انتظامی عالم چل بھی نہیں، اس کا مٹی کیا ہے۔ اس لیے اس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کہہ دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب یہ بات تو پھر اللہ کے علم کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانتے تھے نا کہ بدبخت میں اگر چاہوں تو مٹی کو اونچا کر دوں اور آگ پر ڈال کے آگ کو بجھا ڈالوں مٹی سے۔ اسی لیے پھر قیامت میں رو کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہے گا کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ آج مٹی والے بچ گئے، آگ والا آگ میں گیا۔ تو اب دیکھیں کتنا بڑا شان ہے کہ آدم علیہ، اچھا پھر ایک ملائکہ نہیں، سجد الملائکۃ کلہم، اچھا کلہم بھی کافی تھا، لیکن نا کلہم اجمعون، کلہم کا معنی سب، وہ سب تو آ گیا، پھر اجمعون کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ شبہ نہ رہے کہ ملائکہ آسمان والے، زمین والے، عرش والے، کرسی والے، کون سے ملائکہ؟ شاید جو اس وقت وہاں ہوں، کیونکہ لفظ کل تو ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ استغراق کلی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ایسا کرو کہ 4 پرندے پکڑ کے ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے جو ہے ہر پہاڑ یعنی جو سامنے ہے، ورنہ مکے میں آئے تھے پہاڑ پہ رکھنے کے لیے، جبل ابی قبیس کے جبل عمر پہ رکھنے آئے تھے، تو وہاں کل، اس لیے یہاں کل کے ساتھ زمین بھی جمع، پھر اجمعون بھی آ گیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اور یہ شرف بھی آدم کو ملا۔ اور پھر اللہ کا تو نظام ہے نا، جنت جہنم موت کے بعد ملے گی یا پہلے ملے گی؟ بھئی آپ بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، سارے میری طرح تو نہیں ہے نا۔ بھئی زندگی میں تو کوئی جنت نہیں ملتی نا۔ اچھا قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ کا پیارا ہوگا تو جنت کی کھڑکی کھول کر دکھلائی جائے گی، جنت میں داخل تو نہیں کریں گے نا۔ جنت کا داخلہ مرنے کے بعد جب اٹھیں گے، میدان حشر میں جائیں گے، نام اعمال ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، سزا جزا ہوگی، پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ یہ تو لیکن آدم کی شان تو دیکھو، اپنے باپ کی شان تو دیکھو کہ پیدا ہونے کے بعد ابھی تو موت ہی نہیں آئی، ابھی تو حضرت قبر میں بھی نہیں گیا، اللہ نے جنت پہلے دے دی۔ پھر جاؤ اسکن انت وزوجک الجنہ، اور پھر پابندی بھی نہیں لگائی کہ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا خبردار اس درخت کے قریب نہیں جانا،
یاد رکھو جھگڑوں میں نہ پڑا کرو. اگر قرآن نے درخت کا نام نہیں لیا تو ہمیں بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں اب ہموہ کما اب اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ٹکرے مارتے پھریں. اللہ نے چاہتے تو درخت کا نام بھی لے لیتے، نہیں دیا. یہ تو ہماری برادری ہے نا جی، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ گندم کا دانہ تھا جو آدم نے کھایا، اسی نے جنت سے نکلوایا آدم کو. تم ساری زندگی اسی لیے گندم کھاتے ہو کہ تاکہ تمہیں بھی جنت میں نہ جانا پڑے. اگر گندم کے دانے کھانے سے ایک دن کھانے سے جنت سے نکلانا پڑتا ہے تو تم تو ماشاءاللہ روزانہ اللہ کی مہربانی سے کیلوں کے حساب سے کھا رہے ہو. بوریاں ختم ہو گئی ہیں، فلور ملے تھک گئی ہیں پیس پیس کے آٹا. ایسے پتہ نہیں کہاں سے گھر لیتے ہیں بدلا. اور خدا کے بندے اتنی جرت ہے ڈرتے نہیں. بھئی اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ. خدا کے بندے جنت کوئی گندم کے درخت ہوتے نہیں. آپ کے ملک میں گندم درختوں میں رکھ دی. گندم کے کھیت تو ہوتے ہیں، گندم کے درخت تو نہیں ہوتے نا. اور اس پہ بھی کبھی غور کیا ہے تم نے اللہ کی نعمتوں پہ کہ گندم جو ہے وہ کھیت ہیں کھڑے کھڑے کاٹ لو، باجرہ جو ہے وہ کھیت ہیں کھڑے کھڑے کاٹ لو، چاول جو ہے وہ کھیت ہے کھڑے کھڑے کاٹ لو، گوارا جو ہے کھڑے کھڑے کاٹ لو. پھل اوپر لگتے ہیں، آم اوپر لگتا ہے، سیب اوپر لگتے ہیں، وہ تو کبھی کبھی کھانا پڑتا ہے نا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو ہر وقت میرے بندے کو ضرورت ہے اس کے ہاتھوں میں رکھو، جب چاہے کاٹ. کتنی آسان. اور وہ تو لذت کے لیے کھایا جاتا ہے. پھل کسی ملک میں ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا، کسی موسم میں ہوتا ہے، کسی موسم میں نہیں ہوتا ہے. یہ تو پھر جنت کے پھل ہوں گے. تو وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو حرام کھانے سے بچ گیا تو پھر ایسی جنت میں داخل کروں گا جس میں ایسے پھل ہوں گے جو نہ موسم میں کبھی موسم کے اعتبار سے ختم ہوں گے اور نہ تمہیں رکاوٹ ہوگی لینے سے کہ موسم تو ہے لیکن میرا باغ تو نہیں، باغ والا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، پیسے ہیں نہیں، تو رکاوٹ پڑ گئی. اچھا پیسے بھی ہیں، باغ بھی ہے، سمر بھی ہے، آم کا موسم ہے، ماشاء اللہ کہیں دیکھو سمر بہشت ہے، کہیں دیکھو ماشاءاللہ چونسا ہے، کہیں دیکھو کالا چونسا ہے، کہیں دیکھو سفید چونسا ہے، کہیں دیکھو انور ٹول ہے، عجیب عجیب کسی دیکھو الفانسو ہے، قسمیں ہیں ماشاءاللہ. لیکن شوگر ہے، کہتا جی میں نہیں کھا سکتا. کیوں جی؟ وہ جی یہ میٹھا ہے اور مجھے شوگر ہے. اللہ فرمائے نہ جنت میں یہ قصے کہانیاں نہیں ہوں گی، نہ روکا جائے گا اور نہ وہ ختم ہوں گے. اور پھر فرمایا تیرے لیے ہم نے ایسا انتظام کیا ہے، دنیا میں تم درخت پہ چڑھ کے پھل لاتے ہو لیکن جنت میں ہم نے پھلوں کو تیرے تابع کر دیا ہے. قطوفہا دانیۃ کہ ان کی شاخیں تیرے قریب ہے، اشارہ کرو تو تیرے ہاتھ تک آ جائے. اللہ دعا کر لو دل سے کہ اللہ ہم سب کو اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت نصیب کرو. یہ میں نے عرض کیا تھا دعا کیا کرو صرف اپنے لیے نہیں، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ جب تم حضور کی امت کے لیے دعا کرو گے کہ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس امت میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، عباد بھی ہیں، زہاد بھی ہیں، ابرار بھی ہیں، اخیار بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں. جب ان کے لیے دعا کرو گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ میرا بندہ گناہگار ہو کے میرے محبوب پیاروں کے لیے دعا مانگ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جاؤ تم پہ میں نے رحمت کر. یہی فلسفہ ہوتا ہے کہ تم بزرگوں کی مزار پہ جاؤ، ان کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے.
یہ نہیں کہ ان سے کہو کہ جناب مہربانی کرو. اب دیکھا نہیں آپ کا تو ہر کام داتا صاحب کے دروازے سے شروع ہوتا ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہدایت دے. ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اگر داتا صاحب کے پاس جانے کا اس لیے ہے کہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ کے دروازے پہ تو آتے نہیں ہو, تو اللہ کے ولی کا دروازہ تمہیں کیسے پیارا ہو گیا ہے؟ خدا کی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے. ہزاروں آدمی وہ بھی محروم ہم بھی محروم. اور یاد رکھ لو کلکم مسئول عن رعیتہ. جو آدمی تیرے تابع ہیں, تیرے ملازم ہیں, تیرے عقیدت مند ہیں, اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے ان کی وجہ سے بھی تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. اسی لیے پہلے لوگ جو ہے نا وہ تو کسی کو مرید نہیں کرتے تھے, بچتے تھے, جان چھڑاتے تھے. اگر یار اپنے گناہ اٹھائیں گے تمہارے بھی اٹھائیں. بیعت کرنا مذاق ہوتی ہے, یہ تماشا ہے کہ بس سال کے سال پیر سائیں کو نذرانہ پیش کرو سارے کام ہو جائیں گے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن پڑھا کرو, قرآن سمجھا کرو, قرآن کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے کیسے کیسے حکم دیے ہیں کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم بھی اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. اور وسوسہ بھی کیسے ڈالا؟ انہوں نے کہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. آدم میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں, اللہ اکبر, ایک دفعہ کھا لو گے نا بس سمجھو آب حیات ہے, پھر موت آنی, مزے ہی مزے کرو. اور ایسی بادشاہی ملے گی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اس سے کیا سبق ملا کہ شیطان اسی طرح گمراہ کرتا ہے. یہ کام کر لو تم بڑے بن جاؤ گے, یہ کام کر لو تم ایسے ہو جاؤ گے, یہ کام کر لو تم اونچے ہو جاؤ گے. اور جب کام کرا لیتا ہے تو دور کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا ہے, انی بریء, میرا کوئی تعلق نہیں. بھائی تم جانو تمہارا خدا جانا. ہمیشہ اس کا قاعدہ ہے. دیکھا نہیں ابو جہل کے ساتھ آ رہا ہے بدر میں ایک سردار کے لھلیے کے اندر کہ میرا اتنا بڑا قبیلہ ہے, جنگجو ہے, اور ابو جہل چلو آج بدر میں فیصلہ ہو جائے, اسلام کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. ابو جہل تو خوش ہو گیا. انہوں نے کہا مزے ہو گیا, ایک اور سردار بھی مل گیا ساتھ میں, 1000 تو پہلے ہمارے پاس ہے. اب جناب جا رہا ہے اور پٹیاں پڑھا رہا ہے, بھڑکا رہا ہے. اور جب مقام بدر کے قریب پہنچا تو ہاتھ پیچھے کرنے لگا. ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہا کدھر جناب, کیوں ہٹ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابو جہل انی ارا ما لا ترون, جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا. اور دیکھو کیسا بدبخت ہے, یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرتے تو تم ایسا کام کرتے ہیں. یہی ہے نا, آپ دیکھیں نا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے نا. فاسق ہو, فاجر ہو, زانی ہو, ہاں صحیح اللہ سے تو ڈرتے ہیں. اللہ تو صحیح مالک الملک ہے نا, صحیح جو چاہے کر دے. اللہ سے ڈرتے تو تم منہ کالا کرتے. اللہ سے اگر ڈرنے والے ہوتے تو داڑھی مڈوا کے ملتظم پر اپنا منہ لگاتے. اللہ سے اگر ڈرنے والے ہوتے تو محمد مصطفیٰ کی سنت پہ اس طرح پھروا کے صلاۃ و سلام پڑھتے. اور یار کم از کم تم حضور کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے, شرم تو کر دو نا. بعض اوقات بندہ شرم میں بھی بخشا جاتا ہے.
کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، میں اس قابل تو ہو جاؤں نا کہ حضور کے سامنے جاؤں. کوئی کہہ رہا نہیں میں اس قابل نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھیں جناب کہ اللہ ہمیں سبق پڑھا رہا ہے کہ آدم کے قصے کو سمجھو. اچھا جب آدم علیہ السلام کا وسوسے نے اثر کر دیا تو کیا سبق ملا کہ وسوسہ اگر آدم کے دل پہ اثر کر سکتا ہے تو تم کون بڑے ہو؟ تو کیسے بچے؟ فرمایا اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انه هو السمیع العلیم. اب آدم علیہ السلام نے جب وہ درخت چکھ لیا، پھل چکھ لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فبدت لهما سوآتهما. اللہ نے فرمایا ہم نے وہ جنت کے کپڑے اتروا دیے، اب بغیر کپڑوں کے دونوں میاں بیوی کھڑے. کبھی غور کیا ہے وجہ کیا ہے؟ کپڑا مجرم کا اتارا جاتا ہے نا. دیکھا نہیں تھانے میں پولیس والے کہتے ہیں بتاؤ کپڑا لگاؤ لستر سے، حالانکہ کپڑا کتنا موٹا ہے وہ لستر کو روک لے گا. مقصد اس کو بےعزت کرنا ہوتا ہے کہ یہ تیری حالت ہے، اب کیسے ننگے پڑے ہوئے ہو، پھر چوریاں کرو. تو اس لیے وہ بھی تشریف سے کپڑا ہٹا دیتے ہیں. تو یہ اللہ معاف کرے. اچھا اور جن ملائکہ کے سامنے اللہ نے آدم کو اونچا کر کے بٹھا کے سجدہ کروایا، کیا گزری ہوگی آدم پہ کہ جب ان کے سامنے کپڑے اترے ہوئے؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ دعا کرو اللہ ہمارے کپڑے نہ اٹھا. دعا کیا اگر اللہ نے پردہ ہٹا لیا نا تو لوگ تھوکیں گے بھی نہیں. یہ اس کی مہربانی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں اس نے پردہ ڈالا. مولوی صاحب ہیں، استاد صاحب، حضرت صاحب. اللہ اکبر. اب وہاں بھی آدم کو خیال ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب جناب جنت کے درختوں کے پتے پکڑ پکڑ کے بدن ڈھانپ رہے ہیں. اور تو کپڑے تو اتر گئے، اب کپڑے کب ملیں؟ تو اللہ دے تو ملیں. سطر چھپا رہے ہیں، عورت چھپا رہے ہیں اللہ. اچھا یہاں بھی ہمارے مولویوں نے ڈھونڈ لیا ہے، انہوں نے دیکھا نا کہ انجیر کے درخت کے پتے بڑے ہوتے ہیں، کیلے کے بڑے ہوتے ہیں. کہ یہ کیلے کے پتے تھے، انجیر کے پتے تھے. تو خدا کے بندے جب قرآن نے نہیں بتلایا ہم کہاں سے ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ کیلے کے پتے تھے؟ ان کو پتہ نہیں بیماری کیا ہو گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی بات نکالتے رہتے. اللہ اکبر. فناداہما ربہما الم انہکما. اللہ فرمائیں کہ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ نہیں بتلایا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین. تو ہمیں کیا سبق ملا آدم کے قصے سے کہ غلطی کرو گے تو پھر جنت سے نکلنا پڑے گا، غلطی کرو گے تو پھر پردے کھل جائیں گے، غلطی کرو گے تو پھر سطر ختم ہو جائے گا. اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آج پوری دنیا پہ نظر ڈالو، شیطان نے جنت میں ہمارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے تھے اور دنیا میں ہمارے کپڑے اتروا رہا ہے. اب دیکھا نہیں ہے ماشاءاللہ عورتوں کے کپڑے اونچے ہو رہے ہیں، مردوں کے نیچے ہو رہے ہیں. مردوں کا توپ ہو یا وہ پاؤں کے نیچے تک پہنچے گا، عورت کے منی اسکرٹ ہے، نکر ہے، کبڈیاں کھیل رہی ہے، کرکٹ کھیل رہی ہے، ٹینس کھیل رہی ہے.
نظارہ کہا کہ دکھا دیا نا. اب جب غلطی ہو گئی تو حکم ملا اہبطا منہما جميعا، نکل جاؤ جنت سے. تو ہمیں سبق ملا کہ ہم بھی اگر غلطی کریں گے تو جنت سے نکلنا ہوگا. اور پھر اللہ نے معافی بھی دے دی تھی، یہ بھی سمجھا دیا کہ بندے ہو اگر کبھی غلطی ہو جائے تو جیسے ابا نے معافی مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جب انہوں نے معافی مانگی تو ہم نے معافی دے دی. اور سعد آدم کے سبق میں ہمیں یہ بھی ملا کہ ہر باپ کے بیٹے حلالی بھی ہوتے ہیں، حرامی بھی ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں، کمینے بھی ہوتے ہیں. اچھے بیٹے بنو گے تو نتیجہ یہ ملے گا کہ باپ کی جنت ملے گی. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. ہم وارث کیسے بنیں گے؟ آدم کے بنے گے تو وارث بنیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے میراث میں مال مفت مل جاتا ہے، جنت بھی تو اللہ کی رحمت سے مفت ہی ملے گی. مطلب کون سے ہمارے عمل ہیں جو عمل سے ملے گی؟ اس لیے ان انبیاء کے قصے قرآن نے بار بار ذکر کیے ہیں. اللہ ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ میں نے پاکستان سے روزے کی ابتدا کی، پھر سعودی عرب آ گیا تو میرے روزے 28 ہوتے ہیں. 28 انگریزوں کی تاریخ تو ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی. یہاں چونکہ 29 ہوئے ہیں لہذا ایک روزہ رکھو. ان کے نزدیک فروری کا مہینہ جو ہے نا وہ 28 کا ہے. اچھا بعض مہینے ان کے نزدیک 31 کے بھی ہیں، 28 کے بھی. اسلام کی مخالفت کر رہی ہے نا. اسلام میں یا 29 ہوگا یا 30 ہوگا، نہ 28 ہوگا نہ 31 ہوگا. کہتے جی کہ جو لوگ حج پہ نہیں آئے، عرفات کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اگر ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں جب 9 ذی الحجہ بنے گی تو آپ روزہ رکھیں گے. آپ اس ملک کے تابع ہیں. نماز وہاں کے وقت کے مطابق پڑھتے ہو کہ یہاں کے وقت کے مطابق پڑھتے ہو؟ روزہ بھی وہاں کے وقت کے مطابق رکھو گے. کہتے ہیں جی کہ میں رمضان میں آیا، امام صاحب تراویح پڑھ رہے تھے، میں نے فرض نہیں پڑھے تو میں نے جماعت میں شامل ہو گیا فرض کی نیت کر کے. انشاءاللہ تمہاری نماز بھی ہو جائے گی اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. لیکن فقہ حنفی میں ہے کہ لازمی اس کو کہتے ہیں مسئلہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، کہ کیا فرض والا نفل والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ امام کو مقتدی سے قوی ہونا چاہیے، نہ کہ مقتدی امام سے قوی ہو جائے. بہرحال نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. چلو فقہ حنفی میں نہیں ہوتی، حنابلہ کے نزدیک تو ہو جاتی ہے، شافعی کے نزدیک تو ہو جاتی ہے رحمت اللہ علیہم. شکر کرو حرم کی جماعت تمہیں مل گئی کسی بھی شکل میں. اس لیے ان مسئلوں پہ لڑا نہ کرو، یہ افضل اولا کے مسئلے ہیں. رمضان شریف میں نے اپنی بیوی سے دن میں مستری کی ہے. اگر روزے کے ساتھ تھے تو اس کا کفارہ ہے کہ 60 دنوں کے روزے رکھو، یا غلام آزاد. غلام تو خیر ملتا نہیں. 60 دنوں کے روزے متواتر، درمیان میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے. یا اس کے بعد یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 2 مہینے کے روزے رکھو، 60 دن ہوں گے تو یا 60 مسکینوں کو کھانا. وہ 60 مسکینوں کو کھانا وہ کھلائے جو روزے رکھنے کے قابل نہیں. یہ تھوڑا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے جو ہو گیا کیا فرق پڑتا ہے. 600 ریال ہی دینا پڑے گا نا. نکاح کی تجدید اگر ہو اس کے لیے وہی ہے کہ بھئی کسی کو گھر میں بلا لو. اگر شرم کی بات ہے تو کوئی آدمی گھر کا پڑھا لکھا خطبہ بھی پڑھ لے سنت کے مطابق، ایجاب قبول بھی کرا دے گواہوں کے سامنے، حق المہر بھی مقرر کر لے، بس ہو جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، ورنہ تو اعلان تھا نا. اب تو آپ تجدید کر رہے ہیں نا گناہ غلطی کرنے کے بعد.
اس لیے گھر میں ہو سکتی ہے، باہر شور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان میں دعا کرے، ہاں بالکل دل میں دعا کرے، چونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہی وہ ساعہ مستجابہ ہے، یہی وہ گھڑی ہے جس میں دعا منظور ہوتی ہے۔ اگر بلدیہ والوں نے ریڑی والوں کا سامان نیچے پھینک دیا تو ہم اٹھا لیں، بالکل نہ اٹھائیں، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ خدا کو جواب دیں گے۔ ہم کیوں چور بنے، دوسرے کا مال بغیر اجازت کے ہم اٹھا لیں، کیوں؟ میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا کہ ناخن کاٹ کے زمین میں دبا، مقصد یہ ہوتا ہے ایسی جگہ ڈالیں گے نظر نہ آئے۔ اب ضروری نہیں اب یہاں زمین نہ ہو تو پتھر میں کیسے دبائیں گے؟ یہاں تو سارے پتھر ہیں، پہلے زمین ڈھونڈنے جائے نا گھر سے نکل کے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کہ انہوں نے کلمے کا واسطہ دیا تھا، بالکل یہ جھوٹے قصے ہیں، مولویوں نے گھڑے ہیں۔ جیسے وہ گندم کا درخت بنایا ہے نا، اسی طرح یہ بھی بنایا ہے، قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، تو پھر باقی قصے کہانیاں گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اچھا ویسے ایک بات کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کا واسطہ دیا، توبہ قبول ہو گئی، تم تو اسی نبی کی امت ہو کے بھی شرم نہیں کرتے ہو، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حضور کی شکل ہے، نہ حضور کا لباس ہے، حوالے دیتے ہو آدم کے۔ اگر قرآن پڑھانے والے استاد کو شاگرد اپنی خوشی سے کوئی ہدیہ دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا دنیا پیدا نہیں، کسی جگہ قرآن میں نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، یہ بھی لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ اگر عورت نے سونے کے زیور پہنے ہوئے ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے پہننے کے لیے ہوں یا تجارت کے لیے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بابا دینا بہتر ہے نا، زکوٰۃ جو دو گے جب زکوٰۃ دو گے صدقہ ہو جائے گا، خیرات ہو جائے گی۔ کسی پیغمبر کا واسطہ دے کے دعا نہیں کی جاتی، اگر واسطہ جائز ہوتا تو حضور پاک سکھلا دیتے۔ ہمیں آپ نے طواف میں کیا دعا سکھلائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے، بابا دین ہے، اسلام سب کا ایک ہے، اصول سب پیغمبروں کے ایک ہے، شریعت کے فروعی احکام میں اختلاف تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے عبد اللہ الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ وإلى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ۔ حضور نے بھی یہی فرمایا واعبدوا الله ولا تشركوا به، وہ تو اصول دین تو ایک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جمعہ کے دن مومنوں کی روحیں جو ہیں قبروں کے قریب آ جاتی ہیں، یہ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، ویسے آپ جا کے دیکھ لیا کریں، کسی روح کو مل لیں۔ مردے قرآن سنتے ہیں، اللہ چاہے سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں، قبر میں پڑھتے بھی ہیں۔ عمرے میں طواف کرتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، بس ٹھیک ہے، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ جو بھی یاد آئے پڑھو، کچھ نہ آئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ طواف کے دوران میں نظر نیچے ہو، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، طواف میں بھی ادھر ادھر نہ دیکھو۔ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو پھر حجر اسود کو 9 استلام بھی کریں گے، ورنہ 8 کریں گے، شروع کریں گے پھر ختم کریں گے۔ اگر مکے والے لوگ ہیں، حنفی ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، اور شافی اور حنبلی ہیں تو قصر کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں۔
کوئی پوری پڑھے اعتراض نہ کرو، جو کسر پڑھے اس پہ بھی اعتراض نہ کرو۔ یہ ایک آدمی بس قلم لے کے بیٹھا لکھ رہا ہے۔ صفا مروا پہ دعا مانگنا ضروری ہے؟ کوئی نہیں، مستحب ہے، مانگو مانگو، نہ مانگو نہ مانگو، دوڑنا ضروری ہے۔ صفا ختم کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بعض علماء نے جو لکھا ہے وہ بھی مستحب کے درجے میں کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ قربانی سے پہلے احرام کھول لیں گے، حج تو ہو جائے گا، دم پڑ جائے گی۔ میقات اور حدود حرم کا حد حرم کے بعد ہل ہے، میقات تو صرف 5 ہے۔ حج تمتع میں 10 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد احرام نہیں کھولا جائے گا، نہیں، پہلے آپ کنکری ماریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، پھر سر مڈائیں گے، پھر احرام کھولیں گے۔ رمل مانا ایسے جیسے پہلوان چلتا ہے، احرام کی حالت میں پہلے 3 چکروں میں رمل سنت ہے، ثواب ہے بہت بڑا۔ میں جب جہاز اڑا تو نیت ہوا میں کر لی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور جدہ اتر کے ہوا نہیں باندھا، ہوا میں جہاز کے اندر نیت کر لی تھی جدہ پہنچ کر عمرہ کروں گی، یہ کوئی نیت نہیں تھی۔ وہی یہ نیت مانا احرام باندھ کے نیت کرنی تھی، لبیک اللہم لبیک، صرف نیت کرنی تھی کہ میں جدہ سے احرام باندھوں گا، دم پڑ گئی اور عمرے سے بھی محروم ہو گئے جو گھر کا عمرہ تھا۔ میری بیوی میرے ماں باپ کو تنگ کرتی ہے تو اس کو علیحدہ رکھو، ماں باپ کے ساتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب اس کو اتنا حیا نہیں ہے، ورنہ تیرے ماں باپ اس کے بھی ماں باپ ہیں نا، اگر وہ ادب نہیں کرتی ہے ان کو الگ کر دو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ جراب کے اوپر مسح کرنا امام صاحب کے نزدیک امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر موزہ ہو چمڑے کا یا موٹی جراب ہو، سخی نہیں حدیث میں لفظ ہے، وہ باریک جراب پر مسح کے قائل نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے۔ اگر میں نے طواف شروع کیا اور خطبہ شروع ہو گیا، خطبہ سنو، نماز پڑھو، بعد میں طواف کرو۔ میں کام کے سلسلے میں مکہ میں رہتا ہوں، اگر عمرہ کرنا چاہوں تو حرم سے باہر جاؤ، مسجد عائشہ یا جیرانہ یا عرفات یا حدیبیہ، یعنی حد حرم سے باہر نکل کے احرام باندھو۔ لوگ کالی کملی کا ذکر کرتے ہیں، وہ مولوی صاحبان کو ملی ہو تو ملی ہو، قرآن میں کہیں نہیں ہے کالی کملی، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کالا تھا یا سفید تھا۔ حضور کی عمر مبارک جو ہے 63 سال بھی ہے، بعض روایات میں 65 سال بھی ہے۔ اگر میں طواف کر کے حضور کی پوری امت کو ثواب بخش دوں، بالکل نہیں، طواف اپنے لیے کرو اور حضور کی امت کے لیے دعا کرو۔ اس طرح تو پھر ایک آدمی ساری امت کا حج کر کے چلا جائے، امت چھوٹ گئی، پھر سب کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جمعہ کے دن جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز میں تو بالکل فرض ہے، آگے پیچھے 4 ہیں اور اس میں 2 رکعتوں کے بجائے خطبہ آ گیا اور 2 رکعتیں نماز رہ گئی، فرض ہے بالکل۔ اگر ہم مکہ سے مدینہ منورہ گئے اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا، امام کے پیچھے پوری پڑھو گے، اگر علیحدہ پڑھو گے تو قصر پڑھو گے، مسافر جو ہے وہ قصر پڑے گا، لیکن جب امام کے پیچھے ہیں، امام پوری پڑے گا تو ہم بھی پوری پڑھیں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين
فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ